دوسرے پارے کا آدھا اور تیسرا پورا پڑھا گیا، 1.5 پارہ۔ سورۃ بقرہ بتلایا تھا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اسی سورت کا کچھ حصہ سال بنی اسرائیل سے آگے پڑھا گیا، جس میں تشریع شرعی احکام کا بیان، بنو اسرائیل کو ان کا حال بتلایا گیا ہے، اور امت کو تسلی دی گئی ہے کہ پہلی امتوں پر ایسے مشکل حالات کی آئے کہ بعض لوگ کہہ اٹھے متا نصر اللہ ریاست، کس کو دے کب اللہ کی مدد آئے گی، کینچوں سے جسم بھی کاٹے گئے، اے امت مسلمہ تم کیوں گھبرا جاتے ہو، پہلی امتوں پر بڑے مشکل حالات ہیں۔ خرچ کرنے کے آداب بتلائے اور مصارف بتلائے کہ جو تم اللہ کے لیے خرچ کرو، غریبوں، مسکینوں، مسافروں پر، دین کے طالب علموں، مجاہدوں پر، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انقلابی انداز میں ترغیب دی۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ کی راہ میں اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمان کمزوروں کی مدد کے لیے تم کیوں لڑائی نہیں کرتے؟ تم اس لڑائی کو اپنے لیے ناگوار جانتے ہو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائیاں چھپا رکھی۔ آج اگر امت مسلمہ کے سینے پر یہ دستک دیں، امت مسلمہ کے لیڈر، حکمران اور لاٹھی والے، جن کو سارے بجٹ ملتے ہیں مسلم امت کے تحفظ کے لیے، اور وہ اپنی عیاشوں میں لگے رہتے ہیں، اگر وہ امت جانتی اور قرآن ان دھمکیوں پر کام دھرتے تو غزہ کے مسلمانوں پر، امت کی بیٹی عافیہ پر جو حالات ہیں کبھی نہ ہوتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان کافروں کے مقابلے میں پوری جرأت کے ساتھ لڑنے میں تمہارے جو فائدے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا۔ پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، شراب اور جوا اس جیسے حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہو، ان میں وقتی نفع اور لذت ہے، ہمیشہ کی ناراضگی ہے اور بےبرکتی اور نحوست ہے۔ خرچ کرو اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد، قل العفو، ضروری ضرورتیں، اس کے علاوہ فرض زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، فطرانہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ عام خرچ کرنے کا اصول دے دیا، اپنی ضروری ضرورتوں سے زائد خرچ کیا۔ یتیموں مسکینوں کے حالات کی ترغیب دی، ان کی دیکھ بھال کرو۔ یتیم وہ بچے بچیاں کھلاتے ہیں جو نابالغ ہو، جن کا باپ فوت ہو۔ عموماً لوگ خاندانوں کے بڑے، چچا تایا، ان کا مال مختلف بہانوں سے ہڑپ کر جاتا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ دھمکی دی ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالو، اللہ تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے۔ یتیموں کی شفقت، کائنات کا سب سے عظیم گھر حدیث میں آتا ہے وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ بچی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ کائنات کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے، یہ کچا گھر نہیں، تنگ گلی والا نہیں، خواہ وہ بیریٹ اور ڈی ایچ کا ہی کیوں نہ ہو، جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یتیم بچے اور بچیاں جو مسلمان ہوں، ان سے تم اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں کر لو، اپنے نکاح کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مومن نیک صالح، خواہ غریب ہی کیوں نہ ہو، یتیم ہی کیوں نہ ہو، لڑکوں اور لڑکیوں سے شادیاں کرنا بہتر ہے ان مشرکوں، کافروں، بے دینوں سے جن کے مال اور حسن کی وجہ سے تم رغبت رکھتے ہو، لیکن ان کے اندر ایمان دین نہیں ہے، کفر و شرک ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ احکام دیے جا رہے ہیں۔ حالت حیض میں بالغ ہونے کے بعد ہر عورت کو کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن خون آتا ہے، جس میں ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک خامد کے لیے دیکھنا یا چھونا کپڑے کے بغیر حرام۔ اس معاملے میں یہودی ایسی گھٹیا حرکت کرتے یہودی کہ وہ حالت حیض میں بھی باز نہیں آتے تھے، ہم بستری سے، اور عیسائی یہودی سختی کرتے کہ گھروں سے بھی نکال دیتے، اور عیسائی ہم بستری سے بھی باز نہیں آتے۔ اسلام دین اعتدال ہے، ہر معاملے میں اسلام نے تعلیم اعتدال کی۔ اسلام نے حکم یہ دیا کہ حالت حیض میں نہ تو یہودیوں کی طرح عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو اور نہ عیسائیوں کی طرح بستری کرو، باز آ جاؤ، اعتدال میں رہو، رہیں وہ گھر میں، پکائیں کھائیں، تم کھاؤ پیو، بات چیت کرو، چھوؤ، سب ٹھیک ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے حصے کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانا یا دیکھنا یا ازدواجی تعلق کی حرام۔ اور اب ہر شریعت کے حکم جو صدیوں سال پہلے آ گیا، سائنسی ترقیاں اور یہ تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اب سائنسی اور طبی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ حالت حیض میں تعلق طرح طرح کی بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا۔ ایسے قسموں کے بارے کہا دھیان سے، احکام یاد رکھیں۔ ایک مسئلہ دین کا جان لینا 1000 نفر سے افضل ہے۔ ہمارے دین کا دور مدار علم کا ہے۔ اب آپ قرآن کے مسائل سیکھیں جو ایتوں میں، میں ایتے ساتھ ساتھ پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا تو بہت لمبا کام ہو جائے۔ یہ خلاصہ ہے، تفصیل سے تو یہی ہے کہ سب تک درس قرآن میں ترجمے میں شریک ہوا جائے۔
جیسے عورتوں کے لیے دن سے 9 سے 11 بجے تک سب کا 2-2.5 گھنٹے روزانہ تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، اہلیہ پڑھا رہی ہے، اور میرے پاس آنے کے بعد سب کر آؤ یا عالم کے کورس میں ہو، پھر ایک ایک آیت پہ موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، جواہرات. اب تو یہی ہے چلتے چلتے دیکھ کے چاول نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ قرآن سے مناسب ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. توجہ، ایک یمین لغو ہوتی، بات بات پر قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ مناسب تو نہیں ہے لیکن اس پر کوئی کفارہ یا گناہ نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا، جو کام نہیں کیا تھا قسم کھائی کیا ہے، جو کیا تھا قسم کھائی نہیں کیا، اس پر کفارہ ہوتا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک مسکین کو 10 دن کھانا کھلانا، کفارہ. تب بھی ہوتی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت تم نہ کرو. اور ایک یمین منعقدہ ہوتی ہے، زمانہ فیوچر کے بارے میں قسم، آئندہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لینا پھر اس کے خلاف نہ کرے جی، اور اگر نہ کرنے کی قسم ہے تو پھر اس کا ارتکاب نہ کرے. اگر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لے، مثلا میں وہاں سے نہیں بولوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، ایسی قسم کو توڑو اور توڑ کر اس کا کفارہ کرو. دھیان دیجیے، قسموں کا بیان چل رہا ہے، ساتھ ساتھ یہاں طلاق کے مسائل بھی ہے. 1 یا 2 طلاق، دھیان دینا، 1 یا 2 طلاق صاف لفظوں سے دیو، اس کے بعد میاں کو عدت کے اندر رجوع کہا. عدت جس عورت کو ماہواری آتی ہو 3 ماہواریاں ہیں، اور جسے ماہواری نہ آتی ہو بڑی عمر یا کم عمر یا کسی بیماری کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینے ہے. اور جو حاملہ ہو جی، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت وضع حمل بچے کی بلا ہے. یہ 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں. آپ میاں جی حضرات کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کو آپ کو تو یہ جو ختم پڑے نہیں جو اس کو میاں جی داڑھی والے مولوی صاحب تو مسائل الٹے سیدھے چلتے رہتے ہیں، یہ سارے مفتی بنے رہتے ہیں. یہ ہے عدت کی تفصیل. حالت عدت میں 1 یا 2 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا اختیار ہے. میاں بیوی کو ہاتھ لگا لے یا کہہ دے میں نے رجوع کیا ہے جی، یا وہ سوکنات کر لے، ازدواجی تعلق قائم کر لے تو طلاق سے بچت ہو جائے. البتہ آئندہ اگر 1 طلاق دی تھی تو 2 کا اختیار ہے، 2 دی تھی تو 1 کا اختیار ہے، اگر 1 اور دے دی تو ہمیشہ کے لیے حرام. طلاق مغرضہ کیا ہوتی ہے؟ 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، طلاق 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 یا 3 طلاق. اس سے 3 واقعہ ہو جاتی ہیں. بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے جی، ایک وقت میں 3 ایک ہوتی ہے. ان کو کوئی ادھر کھڑے ہو اور 3 تماچے مارو زور سے، اس کو 3 ہوئے یا 1 ہوا ہے، اور ڈنگا کے کر 3 ہے. جی ہاں، 3 طلاقوں کے بعد کوئی صورت نہیں میاں بیوی کے اکٹھے رہنے. ٹھاٹھا طلاقیں دے دیتے ہیں، پہلے علماء سے پوچھو، پھر ہمارے پاس بات کرا ہم 3 دے بیٹھے اور غصے میں دے بیٹھے تو طلاق غصے میں ہوتی، پیار میں تھوڑی ہوتی. جی ہاں، پہلے پوچھو. اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے سوائے ایک صورت کہ وہ عورت عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے، دوسرا خامد اس کے ساتھ رات گزارے، اپنی خوشی سے وہ اس کو طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، پھر پہلے خامد سے نکاح. اس عمل کو حلالہ کہتے ہیں اور یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے. البتہ بیوی حلال ہو جائے. آج کل حلالے کے نام پہ جو ڈرامے رچائے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے پہلے کیش سن کر دکھ مکا کر بس تھوڑی دیر نکاح کیا واپس، یہ ایسے حلالہ کرنے والوں کے لیے لعنت کہی. توجہ مسائل سمجھیے. دودھ پلانے والی عورت بچہ جب پیدا ہو تو 2 سال بعد 2.5 سال تک اس کو دودھ پلانا ماں کا حق. طلاق بھی ہو گئی ہو تو بلا وجہ ماں سے بچہ چھینا نہ جائے تاکہ بچہ ماں کی ممتا سے محروم نہ ہو، اور ماں کے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں ہے، یاد رکھیں. اسی طرح اگر کسی عورت کو طلاق دی اور میاں بیوی کا ازدواجی تعلق یا خلوت سیاح کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کو اکٹھے تنہائی کا موقع ملا، اس کے بعد اگر طلاق دی تو آدھا حق میں، یاد رکھیے. اور اگر طلاق نکاح ہوتے ہی ہوگی، میاں بیوی کی علیحدگی ہوئی نہیں اور حق مہر مقرر تھا تو آدھا حق مہر ہے. ہاں، اور اگر خلوت یا ازدواجی تعلق کے بعد طلاق ہو تو پورا حق مہر، اور اگر پہلے ہو جائے جی آدھا حق مہر. اگر حق مہر مقرر، اور اگر مقرر نہیں تھا، نکاح ہوا حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا، طلاق ہوگی، ایسی عورت کو عمدہ جوڑا کوئی نہ کوئی خامد دے. فرمایا اچھے طریقے سے نباہ کرو میاں بیوی، ایک دوسرے کو ستاؤ مت، اور اگر کبھی مزاج نہ ملے جدائی کرنی ہو تو اچھے طریقے سے جدائی. آج کل جدائی کرتے ہیں دوسروں کے ستانے کے لیے، نبھانے کے لیے نہیں. اسلام نے بڑے اچھے ضابطے دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہو اور وہ عدت بھی ہوتی ہو، عدت کے اندر ہی 1 یا 2 طلاق، ابھی اور عدت گزار رہی اور پہلے خامد کو احساس ہو گیا وہ اسی اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، بیوی کو احساس ہو گیا کسی غلطی کا، اسی خامد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے. لیکن شرط ہے کہ طلاقیں کون سی ہوں؟ 1 یا 2 یا طلاق بائنہ 3 نہ ہوئی.
تو ایسے موقع پر ان کو آپس میں میاں بیوی کا اگر مزاج مل رہا ہے، رجحان ہے، ملنے دو۔ اے خاندان والوں، تم خواہ مخواہ انا کا مسئلہ بنا کر تم ان کے درمیان جدائی مت ڈالو، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی ہمشیرہ کا دوسرے سے نکاح کر دیا تھا بڑے اعتماد میں، اس نے طلاق دے دی، بعد میں اس کو بھی احساس ہو گیا، اس کی صحابی کی بہن کو بھی ہو گیا، اس نے رابطہ کیا، 3 طلاقیں تھی نہیں، تو وہ صحابی کو بڑا غصہ آیا، تو وہ بڑے غصے میں تھے کہ میں نے اس پر اعتماد کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اس پیرائے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اسلام نے ہمیشہ کے لیے قانون دے دی۔ توجہ ہے، توجہ۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عورت ہے کسی عدت میں ہو، خامد کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یا پہلے خامد کے طلاق کی وجہ سے، عورت کس میں ہو؟ عدت میں ہو، تو عدت کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو صراحتاً نکاح کا پیغام نہ بھیجے، کنایتاً بھیج سکتا ہے۔ اس عورت کی جو صفات ہیں جو پیغام بھیجے کہ میں اس قسم کی صفات والی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی اجازت ہے، تاکہ انہیں پیغام پہنچ جائے، عدت کے بعد اگر ان کا ذہن بنے تو کر سکے، صلاح کرنا گیا۔ ایک ادب یہ سکھایا گیا، توجہ، ایک ادب یہ سکھایا گیا۔ اسی طرح یہاں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے 2 واقعے بھی سنائے گئے۔ یہ جہاد کہ تم موت کے ڈر سے بزدل بن کر کافروں کے مقابلے میں لڑنا مت چھوڑو، موت تو جب آنی ہے سو آنی، طاعون کی وبا کسی علاقے میں پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو اور دوسرے لوگ وہاں داخل ہوں، وہاں والے بھاگ کر نکلے نا، پیچھے موت آ جائے گی، موت تو آگے رہے گی، خاتون محفوظ کی لوگ۔ ایسی طرح میدان جہاد سے مت بھاگو بزدلی دکھاتے ہوئے، اس لیے آگے ترغیب دی گئی ہے کہ بنو اسرائیل نے طالوت بادشاہ کی قیادت میں جالوت ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کیا، اور اس قافلے میں حضرت داؤد تھے، ابھی یہ نبی نہیں بنے، کم عمر لڑکے تھے، ہلکے پھلکے وجود کے تھے، ایسی پھرتیاں دکھائی کہ جالوت کو قتل کر دیا۔ آخر کار بنو اسرائیل کے بادشاہ نے، حضرت طالوت نے، ان کی پھرتی دیکھ کر، دلیری دیکھ کر، جہاد دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، جو حضرت داؤد بعد میں پیغمبر بنے سیدنا سلیمان کے بعد۔ یہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ نکاح اور رشتے دین کی بنیاد پر ہونے چاہیے، صرف قومیت کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر مت کرو، ان کا کوئی انجام نہ چاہیے، دین دیکھو، خوف خدا دیکھو۔ حسن بصری کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ بیٹی کے رشتے آ رہے ہیں کیا کریں؟ فرمایا جس میں خوف خدا دیکھو رشتہ کر دو، مزاج مل گیا نور لا نور، مزاج نہ بھی ملا، دین ہوگا، خوف ہوگا تو وہ ظلم نہیں کرے گا۔ آج کل عموماً پیسہ دیکھا جاتا ہے، بعض قادیانیوں چوڑوں سے، دین کے دشمنوں سے بھی بچیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، بہت سی شکایات ہیں، خدا را سمجھیے۔ آگے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تیسرے پارے کے شروع میں چند انبیاء کی خصوصیات کا ذکر ہے۔ مختلف انبیاء کو اللہ نے مختلف امتیازی شانیں عطا کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، عیسیٰ کو بعد خان موزے دیے تھے، لیکن ساری خصوصیات میں سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور کو۔ اس کے بعد تیسرے پارے کے شروع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، جس دن تم خرچ کرنا چاہو بھی تو کام دیا ہے وہ موت۔ اب موت آ گئی، موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، اب لاہور والے کہتے ہیں، نظام اسلام کے سارے نمازی کہتے ہیں جی اب ہم سولر میں دیتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ، اب ہم طلبہ کے لیے راشن میں غلے میں دیتے ہیں، اب موت آ رہی ہے کہ اب تو آپ کو دیکھ لی، جب ہٹے کٹے تندرست ہو تب خرچ کرنے کا فائدہ۔ قرآن مجید سورۃ آیت کرسی سے پہلے بڑی آیت ہے جی، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون الظالمون۔ جس دن نہ سفارش کام آئے گی نہ دوستی کام آئے گی، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ آگے آیت کرسی ہے جو قرآن مجید کے سب سے افضل ہے، انہوں نے یاد رکھی سب سے افضل ہے کون سی؟ آیت الکرسی۔ جس آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں، 50 کلمے، 17 بار اللہ تعالیٰ کا نام۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا 17 بار نام ہے، کہیں صراحتاً کے آیت الکرسی کو یاد ہونی چاہیے، ہر روز رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے سویا کرو، تہجد کا ثواب ملتا ہے، گھر چوروں ڈاکوں سے سانپ بچھو سے بچ جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کی بہت فضائل۔ اس کے بعد 2 قصے ہیں، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عزیر علیہ السلام۔ توجہ، نمرود بڑا ڈکٹیٹر تھا، بادشاہ کا ظالم، ایک بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیا اور ایک مجرم کو بری کر دی۔ حضرت ابراہیم اس کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، وہ ڈکٹیٹر تھا، غرور میں کہتا تھا یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، بے گناہ کو قتل کر ڈالا اور ایک مجرم کو رہا کر ڈالا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ تو بہت موٹے دماغ کا بدی، یہ مخاطب کا زمزیر بہت موٹا ہو تو پھر دنا آدمی اپنی دلیل کا پینترا بدل دے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً انداز بدلا، حضرت ابراہیم نے اس کو کہا اچھا بات سن، میرا رب وہ ہے جس کا میں پجاری جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے،
اگر تو خدائی دعوے دار ہے تو تو سورج کو کہاں سے نکال بغل سے فبوئت الذی کفر، اس کی بولتی بند کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ میں مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے درخواست کی یا اللہ مجھے یقین تو ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مشاہدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اللہ اکبر، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو خلط ملط کرو اور پھر پاریوں پہ رکھو، مختلف پر آواز دو، وہ سارے پرندوں کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، زندہ ہو کر اڑ کر ابراہیم کے پاس آئے، کہا میں ایسے زندہ کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے، گزر رہے تھے بستی کے پاس سے، وہ بستی ساری کھنڈرات ہوئی پڑی، پیغمبر کے دل میں خیال آیا کہ ایسی کھنڈر بستی کو دوبارہ بھلا اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نبی پر حضرت عزیر پر 100 سال موت پائی۔ کتنے سال؟ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ جو گدھا سواری تھی اس کی ہڈیاں وڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اور جو کھانا تھا وہ 100 سال کے بعد بھی تازہ پڑا۔ اللہ نے اپنے بندے کو سمجھا دیا کہ میری قدرت ایسی ہے، جیسے میں تمہیں 100 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہوں، ایسے مرنے کے بعد اور کسی کی ہوائی جہاز پر موت آ جائے، جائے سمندر میں آ جائے، ٹکیا بوٹی ہونے کے بعد بھی میں ان کے ذرے ملا کر قیامت کھڑے کرنے پر قادر۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخر تک آداب ہیں خرچ کرنے کے فضائل اور آداب۔ شہباز صاحب آپ کو جگانے کے لیے سورہ بقرہ کے آخر میں جی کیا ہے؟ آداب ہے ہم سب کو جگانے کے لیے، بہت فضائل۔ اللہ مثالیں دے دے کر بتا رہا ہے، فرمایا دیکھو جو تم میرے دین کے لیے میری راہ میں میرے کہنے پر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمیندار زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، 7 کونپریں نکلتی ہیں بالیاں، ہر کونپر بالی پر 100 دانہ، تو 700 دانے۔ فرمایا ایسے تم 1 روپیہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے دین کے لیے دیتے ہو تو کم سے کم میں نفع 10 گنا سے 700 گنا اور اس کے لیے تمہارے لیے بڑھا دوں گا۔ فرمایا دیکھو اخلاص ہونا چاہیے، جن پر خرچ کرو کسی غریب پر یا مدرسے کے طالب علم پر یا مسجد پر یا دین پر، کسی پر احسان مت جتلاؤ۔ اگر تم احسان جتلاؤ گے تو تمہارا خرچ کیا ہو یوں ضائع ہو جائے گا جیسے چٹان کے اوپر ہلکی پھلکی مٹی ہو، کوئی دانہ ڈالا جائے، آندھی طوفان آئے تو وہ سب مٹی بھی گئی، دانہ نہیں گیا۔ یوں ان لوگوں کا خرچ ضائع ہو جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، صرف نمود و نمائش کے لیے یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ اپنی چیزوں میں سے عمدہ اللہ کی راہ میں دیا کرو، ارے چھانٹی کر کے نکمی چیزیں نہ دیا۔ اگر تمہیں تمہارے حقوق میں کوئی نکمی چیز دے تو پسند نہیں کرتے تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکمی چیزیں کیوں دیں؟ اللہ اکبر۔ آگے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی فرمایا توجہ کہ اعلانیہ خرچ کرو، خفیہ خرچ کرو، دن کو خرچ کرو، رات کو خرچ کرو۔ اللہ کہتے ہیں میرے خاص بندے ایسے بھی ہیں، جہانگیر صاحب جو اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں۔ جب یہ ایت آئی نا، ادھر دیکھو دیکھو لاہور والوں صحابہ کیسے لوگ، جب ایت آئی نا سیدنا ابوبکر مالدار تھے اور حضرت علی غریب تھے۔ حضرت ابوبکر کے پاس جتنا مال تھا انہوں نے اس کے 4 حصے، ایک اعلانیہ اور ایک خفیہ، ایک حصہ رات کو ایک حصہ دن کو۔ اور حضرت علی کے پاس 40 روپے تھے، انہوں نے 10 رات کو، 10 دن کو، 10 سب کے ساتھ 10 خفیہ۔ جیسے قرآن کی آیتیں آئی انہوں نے مومنوں کی تعریف کی، وہ مالدار بھی اور غریب بھی فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایت پڑھو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ ان ایتوں کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں بعض موقع اعلانیہ خرچ کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کسی روڈ حادثے پہ کسی کی جان جا رہی، آپ کو وہاں خرچ کرنے کی ضرورت، آپ کے لیے کوئی دیکھ لے گا، اس کی جان چلی گئی، ایسے موقع پر اعلانیہ بھی ہو۔ یا اسی طرح بیٹا دھیان سے، یا جب کوئی کنجوس معاشرہ ہو چکا ہو بہت، تو کنجوسوں کو ذرا جوش دلانے کے لیے کیا کرو؟ نیت تمہاری ٹھیک ہونی چاہیے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت علی نے خرچ کیا۔ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس آیت پر جو سورہ بقرہ کے آخر میں آ رہی ہے اس پر ہمارا عمل ہو جائے انشاءاللہ، مرنے کے بعد سچی بول، یا تو غزہ والوں تک پہنچاؤ، یا آپ کے سامنے یہ سال بھر 1000 بچہ بچی کم و بیش سینکڑوں بچے جن کا 3 ٹائم کھانا بنتا، اور سال بھر کے لیے غلہ گندم، اس میں زکوٰۃ بھی چلتی، 40 کے کا سولر لگ رہا، رمضان کے آخر تک اس کے پیسے دینے۔ تو ہونا چاہیے کہ آپ میں سے جو تکڑے ہیں، اگر 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ نہیں تو کم سے کم لاکھ روپے تو ان کو ہمت کرنی چاہیے۔ یہ اور مارے ہیں 50,000 کر، یہ اور مارے ہیں 20,000 کر، اور مارے ہیں 10,000 کر، اور مارے ہیں طالب علم تو 10 روپے کر۔ یہ مسجد جب نئی بننی شروع ہوئی تھی نا، آج 2005 میں، پہلی ہم ٹیئر گارڈر سے لینٹر، تو میں حج پہ جا رہا تھا، تو اچانک لوگوں کے گھر اونچی ہو گئی، نیچی ہو رہی تھی، تو مجھے جوش آیا، کہا تو کسی نے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ میری پسلی والے 10,000 میں نے نکالا، یاد ہو وہ کچھ کلو کا ساتھ بیٹھا، میں نے کہا جو میری پسلی کے ہیں وہ 10 ہمت کر، اور جو مارے ہیں وہ اس سے کم کر لیں، جو تکڑے ہیں زیادہ کر لیں۔ تو 2.5 لاکھ اس میں ہوا، تو ہم نے مسجد کی پہلی تعمیر شروع کی۔
اس کے بعد ہوتی ہوتی پھر بڑا یہ پیچھے بھی 85 لاکھ اوپر ہوا. تو اب یہ تقاضوں کے لیے اس ایپ کا دل چاہ رہا ہے کہ فوری عمل ہو جائے جی. جب یہ ایتیں پڑھی جا رہی تھی, یقین جانیے میں مصلی پر بیٹھوں با وضو بیٹھا قرآن میرے سامنے, جب یہ ایتیں ابھی پڑھی جا رہی تھی تو میرے دل پہ زوردار دھماکہ آ رہا تھا کہ سیدنا ابوبکر قرآن نازل ہونے کے دور میں تھے امیر, اور حضرت علی تھے غریبا. ان حضرات نے فوری عمل کر لیا تو ہم کم کریں. تو میری ایک جیب میں تھی پیسوں کی, یہ کسی کے لیے میری آخری, میں نے اسی وقت ارادہ کیا جی کہ میں اس پر آج اس اعلانیہ والی حضرت وہ کرو حضرت علی والی بات عمل کروں گا, کیونکہ نماز کے دوران میرا خیال آیا ہے اور تھا جیب میں جی, میں کسی اور مقصد کے لیے تھا. تو یہ دیکھو یار اس کو نا جی, اگر آپ نے وضاحت کر دینا, یہ دیکھ کاکا اب آپ میں سے بھی اگر کوئی اس سیدنا ابوبکر حضرت علی کی سنت پر قرآن کے پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ارادہ کرو لاکھ لاکھ والے پہلے آپ کریں پھر 50 والا کریں, پھر 50 والے کریں, بس 50 والا کوئی یا تجھے شرم نہیں آتی. جب میں نے بول دیا میرے پاس سرکاری بڑی تنخواہ لیتا ہے, کم سے کم آپ کو فوری عمل کرنا چاہیے. ہاں جی 50 والا, 20 والا, 10 والا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کے بہترین مصرف بیان کرتے واضح کرتے نہ کسی کے زکوٰۃ پہ ہو تو زکوٰۃ مت کا طلبہ کے گلے میں, اور اگر کسی کے سولر میں ہو تو سولر والے علیحدہ واضح کر دینا. یہ قرآن نے ہمارے لیے ساری باتیں رکھی. آگے اللہ نے بہترین مصرف کا ذکر کیا کہ خرچ کرنے کا بہترین مصرف کون ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, فرمایا وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, انہیں فرصت ہی نہیں کہ وہ کاروبار کے لیے مارکیٹ اور بازار میں جائیں. تحسبهم الجاہل اغنیاء, لوگ ان کو مالدار سمجھتے چونکہ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں, وہ بڑے عزت والے غیرت والے. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک مجاہدین اسلام جو آج کل ہمارے لیے غزہ والے ہیں, سن رہے ہو جی. ان ایتوں کا مثال ہر دور میں اس قسم کے لوگ ہیں. دوسرے مدارس کے وہ طلبہ جو دن رات مسافر طلبہ حافظ عالم دین پڑھتے ہیں اور کسی کے دروازے پر جا کر بھیک نہیں مانگتے. یہ بہترین مصرف ہے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کو جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آخری سے پہلے رکوع میں, اس کو سورت آیت مدائنہ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قرض کا لین دین جب کسی سے کرو, مال کا ادھار لین دین, تو اس کو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ بنا دیا. سن لیا, 2 گواہ کیوں؟ تاکہ کل کے نام تمہارا پیسہ ضائع نہ ہو. اس آیت کو علماء نے سب سے بڑی آیت شفقت کہا ہے, کیونکہ اس میں نہ نماز کا حکم ہے نہ روزے کا. اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ ہمارے مال کو بھی ضائع ہونا گوارا نہیں. فرماتے ہیں ادھار لین دین ہو تو گواہ بناؤ. فرمایا اگر نقد لین دین ہو 10 بدس تو پھر گواہ نہ بھی بناؤ اور نہ بھی لکھو تو کوئی ضروری نہیں ہے. آگے سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ یوں دعا مانگا کرے, اللہ ہماری مشکلات دور فرما دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ اتنے مشکل آقا میں خرچ کرنے والا, جہاد والا, نکاح والا, طلاق والا ہے, کون عمل کرے گا؟ اللہ نے اس لیے فرما دیا, فوراً شبہ دور کر دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ میرا کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو تمہاری طاقت سے باہر ہو. اور اس دعا کو یاد کر لیجیے جو سورہ بقرہ کی آخری رکوع میں ہے, بہت عظیم دعا ہے. اور رات کو کوئی سوتے ہوئے آخری رکوع پڑھ کر سوئے تو تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے. تمہاں جان تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے اور گھر اس کا جادو تونے سانپ بچھو سے بھی بچتا ہے. سورہ بقرہ ختم ہوگی, سورۃ آل عمران شروع ہوگی. سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران, آل عمران کو آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ اس میں حضرت عمران کی اولاد والا واقعہ. حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا. ناشتہ کرنے لگو, 1-2 منٹ سے ختم لگو, تھوڑا تیز کرنے لگو. حضرت عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی اور حضرت مریم کے والد کا نام. یا حضرت مریم کے والد عمران مراد ہیں اور ان کی اولاد میں سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ کا خاص طور پر واقعہ ہے سورۃ آل عمران میں. ان کو تفصیل سے بیان کیا. اس سورت کے شروع میں بھی حروف مقطعات اور قرآن کی عظمت ہے, جیسے بقرہ کے شروع میں بھی حروف مقطعات اور قرآن کی عظمت ہے. توجہ, سورۃ بقرہ کے آخر میں بھی ایک عظیم دعا تھی, سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی آخری رکوع میں بھی ایک عظیم دعا ہے. 2 مراد تھے. فرق یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کی مذمت تھی اور سورۃ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کے غلط عقائد کا رد ہے. اس کی ابتدائی آیتیں کم و بیش 80-82 آیتیں. ایک نجران کا عیسائیوں کا وفد آیا تھا حضور پاک سے مناظرہ کرنا, جن میں 60 لوگ, 14 بڑے بڑے ان کے مذہبی رہنما تھے, اور حضور سے مناظرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ کے بارے کلمۃ اللہ روح اللہ کہا ہے, اس قسم کے الفاظ
ان سے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی اور سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور تمہارا نظریہ غلط ہے، یہ روح اللہ کلمت اللہ جو قرآن میں آیا ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کے معنی اور مراد کو اللہ جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خالص اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، عام اسباب عادیہ سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کے گریبان میں جبریل نے پھونک مارا تھا، اس سے حمل ہو گیا، اس لیے ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور سیدہ مریم اللہ کی بیوی۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ جو کہ غلط تھا، اس کا رد ہے توجہ سورت میں۔ اور حضرت حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کو کہا تم آؤ، اگر تم اپنے نقطہ پر سچے ہو تو تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں۔ حضور نے حضرت فاطمہ کو، حسن حسین کو، علی کو لیا، بعد میں حضرت عمر کو اور حضرت ابوبکر اور عثمان کو لیا، اور حضور نے ان کو کہا تم بھی آؤ، کھلے میدان میں ہم چلے جاتے ہیں، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو تباہ کرو۔ ایسی دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ۔ جب حضور نے یہ چیلنج کیا قرآن میں نہیں سورۃ آل عمران میں، تو عیسائی لاٹ پادری میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور جزیہ دینے پہ تیار ہو۔ یہ حق والے کرتے ہیں، ہر آدمی کو اس حق نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر دعوت مبالغہ کرے، یہ اس بندے کا کام ہے جو اللہ کے یقیناً مقبول ہو اور مسائل بھی یقین ہے۔ ایک تو شروع کی 60 آیتیں اس مسئلے کے دائرے کو 80 آیتیں، اس کے علاوہ اس سورۃ آل عمران میں 3 واقعے ہیں وہ سنی اور چھٹی کی گئی۔ کتنے؟ 3۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشان ہے 3 واقعے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت بیت المقدس کے امام تھے حضرت عمران، حضرت مریم کے والد۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی بچہ دینا، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ ماں باپ نے منت مانگی۔ اس دور میں بیٹے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے، بیٹیاں۔ انہوں نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹی مریم دے دی۔ والدین حیران ہوئے، اللہ اکبر، کہ وہ تو بیٹا نہیں بیٹی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تم بیٹا مانگ رہے تھے اس سے بہتر ہے وہ بیٹی جو میں نے دی، اس سے بہتر ہے وہ بیٹی جو میں نے دی۔ وہ کون سی بیٹی؟ سیدہ مریم۔ ان کی والدہ ہنہ بنت فاخوس حضرت عمران۔ مریم پیدا ہوئی، حضرت عمران مسجد بیت المقدس کے امام فوت ہو چکے۔ ہمارا کا امام فوت ہو جائے تو آج کل کی مسجدوں کے انتظام کی فوری کوشش کرتی ہے کہ امام کے بچوں کو مسجد سے آؤٹ کرو۔ ان کی جانوں کا حال یہ ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے۔ وہ اچھا وقت تھا، اچھے لوگ تھے، امام صاحب کیا گئے فوت ہو گئے اور ان کے گھر بچی پیدا ہوئی۔ ہر نمازی کہہ رہا ہے اس بچی کی پرورش میں نہیں کرنی، ہر نمازی کہہ رہا ہے بچی کی پرورش ان نمازیوں حضرت زکریا کی، اور حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ، اور خالہ کا منزلہ ماں کا ہوتی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے؟ خالہ۔ فرمایا قرآن نازل کرو۔ نہر ارتم سے پانی آتا تھا اور حکم تھا کہ قلم مخالف سمت میں ڈالنا ہے، جس کا قلم مخالف سمت میں رک گیا اس کو ترجیح آپ ملے۔ اچھا قرآن نازل کی ضرورت کہاں پڑتی؟ جہاں سارے میدان سے بھاگتے ہیں ایک بندہ رہ جائے، یا جس کام کو سارے کرنا چاہیں؟ سارے کرنا چاہیں۔ تو وہ سارے کہتے تھے کہ اپنے امام صاحب کی بچی کی پرورش کرے، سارے امام صاحب سے پیار، امام صاحب کے بچوں سے پیار، ہر ایک کی طرف لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرا حضرت زکریا کی سکے۔ اب حضرت زکریا کے گھر کو چھوٹی سی بچی سیدہ مریم مسجد کے بالا خانہ میں جب کوئی کام جاتے دروازے کو تالا لگا جائے، بچی کو نقصان نہ ہو، اور واپس آتے وہ پھل بچی کے پاس جن کا موسم ہی نہیں۔ حیران ہوا حضرت زکریا اللہ کی قدرت دیکھ۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی۔ دعا مانگی یا اللہ ہمیں تو تھا کہ بڑھاپے میں اولاد نہیں مل سکتی، لیکن جو خدا رب بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ ہمیں بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں سیدنا زکریا کو یا بیٹا دیا، اس یا کا واقعہ، سیدہ مریم کا واقعہ۔ تیسرا واقعہ ان دونوں سے زیادہ عجیب، یہ حضرت یا پیدا ہوئے لیکن ماں باپ کا وجود تو تھا نا، وہ بوڑھے بولو نا۔ حضرت مریم پیدا ہوئے والدین کا وجود تو تھا، لیکن حضرت سیدہ مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ حضرت جبریل امین نے پھونک مارا گریبان میں، حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے منہ کھول دیے، یوگی وغیرہ نے ولد الزنا تک کہہ دیا، پروپیگنڈا کیا، ان کی مکاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ اللہ حضرت عیسیٰ کی اللہ نے حفاظت فرما لی، ان کو عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کے دو عقیدے ہو، یہودی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سوری چڑھ گئے، ختم ہو گئے جی، عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تھے، 3 دن دفن ہوئے اور پھر سوری چڑھ نکال کر آسمانوں پر چلے گئے، عرش کے اوپر چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وہ ہے جس کی قرآن تعین کرتا ہے، نہ عیسیٰ فوت ہوئے، نہ عیسیٰ قتل ہوئے، نہ عیسیٰ سولی چڑھے، عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، 30 سال کی عمر میں قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور حضور پاک کے امتی کی حیثیت سے، بڑے عالم دین کی حیثیت سے، اور دنیا میں رہیں گے، دجال کو یہودیوں کو قتل کریں گے اور آپ نے کبھی موت مریں گے۔ یہ عقیدہ کہتا ہے
بولو قرآن نے اس عقیدے کی وضاحت کی ہے اور رکوع پورے میں اس مسئلے کا تفصیل سے بیان ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں یہودی عیسائی مبالغہ رائے سے کام لیتے تھے. عیسائی کہتے ابراہیم ہمارے، یہودی کہتے ہمارے، مشرک کہتے ہمارے. اللہ نے رد کیا کہ تم سارے شرک کرتے ہو. یہودی عزیر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، عیسائی عیسیٰ سے اللہ کا بیٹا، فرشتوں کو مشرکین بیٹیاں کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کے عقیدے پر تم نہیں ہو. حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق امت محمدیہ کو ہے، محمد مصطفیٰ کو ہے. یہ بھی شرک نہیں کرتے اور دین حنفیہ پر ہے. آخر میں یہودیوں کی شرارتیں بیان کرتے ہوئے، یہودی ایسے خبیث تھے، آپ نے اپنے سے کچھ بندوں کو کہہ کے سورۃ الکلمہ پڑھ لو، رات کو تم مرتد ہو جاؤ، تاکہ ان کو دیکھا دے کہ مسلمان بھی کیا ہو جائے، مرتد ہو جائے. وہ سمجھیں گے کہ یہودی کوئی عیب دیکھ کر دین سے پھریں. ایسی ایسی چالیں ہیں کن کی؟ یہودیوں کی، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی. اللہ نے ان کی مذمت کی. اور جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، وعدے کر کے توڑنے والوں کے لیے 5 سزائیں. ان کا آخر میں حصہ کوئی نہیں. اللہ ان سے کلام نہیں ہوگا، اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ پاک نہیں کرے گا. دردناک عذاب. یہ 5 سزائیں آج اس سبق میں تیسرے پارے میں کن لوگوں کے لیے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور وعدے توڑتے ہیں. اور ہمارے ملک میں کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اس علاقے کے ایم نے کیا کیا؟ حلف اٹھا کر فوراً پھر گئے. اور ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، آگو ملک کے بڑے عہدے پر بھی ہیں، نام چلو نہیں لیتا. انہوں نے مجھے کئی سال پہلے بدبودار بیان میرے سامنے جب یہ باتیں آتی ہیں میں بتلاتا ہوں. وہ کہنے لگے، ساتھی نے سوال کیا، یا تم حلف اٹھاتے ہو پھر جاتے؟ کہنے لگے وہ حلف کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کچا تھا. ان کا حال یہ ہے کہ یہ حلف اٹھا کر لالچ میں پھر جاتے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے والے، وعدے کر کے پھرنے والوں کی کتنی سزائیں؟ 5. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت بیان کی کہ پہلی امتوں سے اور ان کے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ میرا آخری نبی آئے گا، تم نبیوں میں جو جو اس کا زمانہ پائے گا اس پر ایمان بھی لائے گا، اس کا ساتھ بھی دے گا. اگر خود نبی چلے جائیں گے تو اپنی امتوں کو کیا جائیں گے. اس عہد کا ذکر ہے. اور آج کی تعلیم میں آخری بات، آخری رکوع میں وہ کیا ہے کہ ایمان پر مرنے والے جنت میں جائیں گے، اور اسلام سے پھر جانے والے، مرتد ہو جانے والے، دنیا کے لالچ میں کافر، زندگی قادیانی کوئی بھی، وہ دنیا بھر کا مال فدیے میں دے کر جہنم کے عذاب سے چھوٹنا چاہیں گے لیکن چھوٹ نہیں سکیں گے. اللہ فرمائیں گے دنیا میں میں نے بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا، تم توبہ کر لو، سچا ایمان لاؤ، میں تمہیں جنت دے دوں گا. آج تم پوری دنیا کا سونا بھی دو گے تو چھوٹ نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے اور اس ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد، انفاق، مسائل، احکام یہ ہمارے لیے ہیں. قرآن مجید کی یہ دستک ہمیں دی جا رہی ہے. کاش ہم اپنی حکمت کے مطابق اس پر عمل کریں اور دنیا آخر میں لکھ رہے ہیں، خود بھی عمل کریں، عمل کرنے کی دوسروں کو بھی ترغیب دیں. اللہ اس رمضان کو، قرآن کو میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بنایا جائے. اللہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ بھی معاف فرما، ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا. اللہ نیک ارادے کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر یا اللہ مسلمانوں کے جذبات کی ضرورت تھی، مال کی، کوئی جانے لا رہا ہے تو مال لا رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق سارا لا رہا ہے، عثمان آدھا لا رہے ہیں. ایسے جذبات سے اسلام چمکتا ہے. جن بیچاروں کے پاس سواری مال کچھ نہیں تھا، وہ واپس گھر جاتے جاتے روتے جا رہے تھے کہ ہم آج محروم ہیں. تو جو مخلص تھے لیکن نہ سواری نہ مال، ان کے آنسو دیکھ کر اللہ نے آیت نازل کی کہ تم بھی اجر و ثواب میں جان مال دینے والوں کے برابر ہو. اللہ کی نظر مخلصین پر ہے. اے اللہ ہم سب کو مخلصین میں شامل فرما. جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، جان مال وقت سے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما. یا اللہ جو واقعی مجبور ہیں، معذور ہیں، لیکن دل اور تمنا ان کے لیے، یا اللہ ان کی مشکلیں بھی دور فرما، ان کو بھی قبول فرما. لیکن جو ہٹ حرامی اور غفلت اور کنجوسی کا اور بزدلی کا شکار ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، امت کی بیٹی عافیت کی مدد فرما، امت مسلمہ کو اچھی قیادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیکی کے ارادے کرنے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. والدین، اساتذہ، ہمارے ملنے ملانے والے، ہمارے نمازی ساتھی، ہمارے عزیز دوست، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی بخشش فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی بخشش فرما. ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما. قرآن مجید ایمان قرآن کر کے قائم کرنے اور یا اللہ کا سب لینے اور ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. صلی اللہ علیہ محمد مبارک وسلم صلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. بے کم سے کم آپ سارے نیک کام یہ دعا کرتے رہا کریں. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، کچھ نہ کچھ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ ایمان کا تقاضا.